ڈسکشن ود فیصل میں آپ سن رہے ہیں ادبی اصطلاحات۔ آزاد غزل ایسی غزل جس کے اشعار میں ایک بحر کے استعمال ہونے کے باوجود مصرع چھوٹے بڑے ہوں، یعنی دونوں مصرعے ہم وزن نہ ہوں، آزاد غزل کہلاتی ہے۔ غزل کی مسلمہ حید سے انحراف اور ترمیم کا ایک تجربہ۔ اس میں آزاد نظم کی طرح ارکان کی کمی بیشی کے باعث مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً غزل کی مسلمہ حید میں اگر کسی غزل کا وزن 4 بار فعولاً ہے تو اس کے ہر مصرعے میں لازمی طور پر فعولاً آئے گا۔ اس کے مقابل آزاد غزل میں ہر مصرعے میں فعولاً کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی اگر ایک مصرعے میں فعولاً کا استعمال 3 بار ہوا ہے تو دوسرے مصرعے میں یہ 6 بار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حسب ضرورت ارکان گھٹائے یا بڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن غزل کے باقی لوازمات مثلاً ردیف و قافیہ کی مخصوص ترتیب، مطلع و مقطع وغیرہ آزاد غزل میں برقرار رکھے جاتے ہیں۔ پوری آزاد غزل ایک ہی بحر میں ہوتی ہے اور عام غزل کی طرح آزاد غزل میں بھی ہر قسم کے مضامین باندھے جا سکتے ہیں۔ آزاد غزل میں فکر، خیال اور جذبہ کے بہاؤ اور تسلسل پر زور ہوتا ہے، اس لیے جہاں تک یہ امور مضمون کی نحوی ساخت اور شعری آہنگ کی رو میں بہے چلے جاتے ہیں، وہاں تک ایک مصرع ہوتا ہے، اور جہاں اس میں وقفہ آتا ہے دوسرا مصرع شروع ہو جاتا ہے۔ آزاد غزل صرف ایک خارجی حید ہے جو بقیہ امور میں پابند غزل کے تمام اوصاف سے متصف ہوتی ہے۔ آزاد غزل پر روشنی ڈالتے ہوئے مظہر امام لکھتے ہیں، اس میں ردیف و قافیہ اور بحر کی تو پابندی ہوتی ہے، لیکن ارکان کی تعداد گھٹانے یا بڑھانے پر مصرعے گھٹائے یا بڑھائے جا سکتے ہیں۔ اوزان میں مختلف ارکان مستعمل ہوتے ہیں۔ آزاد غزل اور پابند غزل کی حید میں بنیادی فرق ایک ہے، یعنی مصرعوں میں ارکان کی کمی بیشی، ورنہ سارے لوازمات قدر مشترک ہیں۔ آزاد غزل بھی ایک ہی بحر میں ہوتی ہے، اس میں بھی مطلع و مقطع ہوتا ہے، اس میں ہر شعر علیحدہ اکائی ہوتا ہے۔ مسلسل آزاد غزل بھی ہو سکتی ہے۔ اگاتی رہے گی زمیں جو یوں ہی سنگ و آہن کے بے حس مکان، درختوں سے محروم ہو جائیں گی بستیاں، یوں بھی جی لیتے ہیں جینے والے، کوئی تصویر سہی آپ کا پیکر نہ سہی، دیر تک جاگتے رہنے کی ہے عادت مجھ کو، آزما لے شب فرقت مجھ کو۔ آزاد غزل کی ایجاد اور اختراع کا سہرا مظہر امام کے سر ہے، جنہوں نے 1945 میں 17 سال کی عمر میں پہلی بار آزاد غزل کہی، لیکن اس کی اشاعت 1962 میں ہوئی، جس کا مطلع یہ تھا: ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا آپ ہیں، عشق طوفاں ہے سفینہ آپ ہیں۔ اس صنف میں کوئی 200-250 شعراء طبع آزمائی کر چکے ہیں، جن میں کئی مشہور و معروف شعراء مثلاً قتیل شفائی، کرشن موہن، رفعت سروش، نازش پرتاپ، کرامت علی کرامت وغیرہ شامل ہیں۔
تاہم یہ صنف ابھی تجرباتی دور میں ہی ہے اور اس کی مخالفت اور موافقت میں بحث جاری ہے۔